صحیح بخاری کی دی ہیں۔ اب اس کے تحت حافظ ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں فتح الباری میں کہ آقا علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا غلمۃ من قریش، فرمایا اس غلمہ یعنی وہ جو نو عمر اباش لونڈے جو قریش میں سے جن کا ذکر کیا، ان اول الغیلمہ کان فی سنۃ 60 وہو یزید بن معاویہ، وہ پہلا نوجوان لونڈا جس کے ہاتھوں آقا علیہ السلام کی امت ہلاک ہوئی، پوری امت ہلاک ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر سیدنا امام حسین کو ساری امت قرار دے دیا تھا کہ میرا حسین پوری امت کی مانند ہے، سبتم من الاسباط۔ تو امام اسقلانی ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ پہلا شخص یزید ہے جس کا اشارہ حضور علیہ السلام نے کیا۔ اب میں آپ کو ایک امام حدیث کی بات کر رہا ہوں، فتح الباری جلد 13 صفحہ 10۔ پھر اسی طرح امام اسقلانی کے علاوہ امام عینی نے عمدۃ القاری میں بیان کیا ہے، وَأَوَّلُهُمْ یزید علیہ ما یستحق، سب سے پہلا شخص یزید ہے جس کا صحیح بخاری کی حدیث میں آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ یہی بات امام قسطلانی نے کہا اور کہا وَأَوَّلُهُمْ یزید کہ سب سے پہلا شخص وہ یزید ہے۔ عمدۃ القاری جلد 24 صفحہ 180 اور 181، اور امام قسطلانی کی ارشاد الساری جلد 10 صفحہ 171۔ یہ ائمہ نے۔ اب بعض لوگوں نے جیسے یہ گمان کیا کہ یزید ذمہ دار تھا بھی یا نہیں، افسوس، بدقسمتی کی انتہا ہے۔ بھئی یزید کا تو نام لے کر تاجدار کائنات نے بیان کر دیا یہ ذمہ دار ہے، آج آپ اس کی برات دینے آ گئے ہیں، آقا علیہ السلام کے فرمان کی نفی کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے ارشاد کو رد کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین راوی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقتل حسین بن علی علی رأس 60 من مہاجرتی، میری ہجرت کے 60 سال کے بعد جب 60واں سال ہوگا تو میرا شہزادہ حسین ابن علی شہید کیا جائے گا۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا، امام طبرانی نے۔ اب اس کے لیے آگے آ جائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے حدیثیں میں نے پہلے بیان کر دی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس شہزادے کو عرض کرب و بلا میں شہید کیا جائے گا۔ ام فضل بنت حارث روایت کرتی ہیں۔ امام احمد میں تاریخ کی کتابوں کی بات ہی نہیں کر رہا، امام احمد بن حنبل نے مسند میں آقا علیہ السلام کی حدیث صحیح روایت کی، امام ابن ماجہ نے روایت کی سنن میں، امام حاکم نے، امام بہقی نے، امام طبرانی نے، اور امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبرائیل نے خبر دی آ کر، اور یہ سرخ مٹی کربلا کی لا کے دی ہے جہاں میرا حسین شہید کیا جائے گا، اور پھر 60 ہجری کی شہادت کی خبر دی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام فضل سے مروی ہے یہ حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، حضرت زینب بنت جحش سے مروی ہے، ام فضل بنت حارث سے، ابو امامہ سے، انس بن حارث اور دیگر صحابہ سے کثرت کے ساتھ ہماری کتب حدیث میں یہ حدیثیں آئی ہیں۔ تو پہلی بات تو سمجھانا یہ ہے کہ واقعہ کربلا اور اس کی بنیادی چیزیں کتب حدیث میں ثابت ہیں، اور یہ ان مبشرات میں سے ہیں جن میں آقا علیہ السلام نے مستقبل کی غیبی خبریں دے دی تھی۔ یہ آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ آپ کی شہادت کا سن بھی بتا دیا تھا، آقا علیہ السلام کی شہادت کی جگہ میدان کربلا بھی بتا دیا تھا، وہاں کی سرخ مٹی بھی دکھا دی تھی بلکہ دے دی تھی، اور آگے اس سے بڑھ کر آپ کو شہید کرنے کا جو ذمہ دار بدبخت یزید لعین ہے اس کا نام بھی بتا دیا تھا۔ چھوڑ دیے کتب حدیث کو، کتب تاریخ کو چھوڑیں، روایات کو چھوڑیے، میں ڈائریکٹ کتب حدیث پر آ رہا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح وہ راوی ہیں حدیث کے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میں اب حدیث نبوی پڑھ رہا ہوں، حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ یہ میں حدیث نبوی کے الفاظ پڑھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا معاملہ قسط کے ساتھ چل رہا ہوگا،
حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا بنو امیہ میں سے جو اس کو پامال کر دے گا، منہدم کر دے گا، اور اس کا نام یزید ہوگا۔ یزید سے ہمدردی رکھنے والے، مخفی ہمدردی رکھنے والے، اس کا درد رکھنے والے، اس کے ایمان کی فکر کرنے والے، توبہ کے ذریعوں سے جہنم سے بچانے والے، کاش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور راحت جان کا فکر کر لیں، وہ غور سے اس حدیث نبوی کو پڑھیں اور سنیں، رجوع کریں اور توبہ کریں۔ اسے مسند ابو یعلا میں روایت کیا گیا، امام ابو یعلا نے، بزار نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، ابن حماد نے روایت کیا، امام فصوی نے روایت کیا، امام حیثمی نے روایت کیا، اور کہا رجال ابی یعلا رجال الصحیح، اس کے رجال صحیح ہیں۔ اور امام اسقلانی نے کہا رجال ثقات ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی۔ پھر اس کے بعد اگلی دوسری حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، جسے مسند ابن ابی شیبہ میں اور امام بہقی نے روایت کیا دلائل النبوت میں، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور امام دولابی نے۔ حدیث کے الفاظ ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، پہلا شخص جو میرے دین کو بدل دے گا، میرے دین کی قدروں کو پامال کر دے گا، وہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ اور پھر امام ابن ابی شیبہ اور بہقی فرماتے ہیں کہ دیگر احادیث میں اسی روایت کے الفاظ ہیں، مفسراً تفسیر کے ساتھ آیا وزادہ یقال لہ یزید، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام یزید ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث ہے، ابن حماد روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، پہلے رویانی اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، اس میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے خود اپنے کانوں سے سنا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، پہلا شخص جو میرے دین کو پامال کر دے گا، تحریف کر دے گا، اس کا نام یزید ہوگا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کا ایک اور ارشاد جس کو محمد بن علی نے روایت کیا، فرمایا لَيَفْتُقَنَّ رَجُلٌ مِّن وَلَدِ أَبِي سُفْيَانَ فِي الْإِسْلَامِ فَتْقًا لَا يَسُدُّهُ شَيْءٌ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو اسلام کے اندر ایسا شگاف ڈالے گا کہ اس کو قیامت تک کوئی چیز بند نہیں کر سکے گی۔ یہ واقعہ کربلا ہے۔ آقا علیہ السلام نے واضح نشاندہی فرما دی، اور پھر صحابہ کرام کہتے ہیں، مسند احمد بن حنبل اٹھائیے، حدیث نمبر 13820، امام احمد بن حنبل، حدیث صحیح، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، فرماتے ہیں وَكُنَّا نَسْمَعُ يُقْتَلُ بِكَرْبَلَا، ہم صحابہ کرام امام حسین کے بچپن سے سنتے تھے آقا علیہ السلام کے گھر سے کہ ان کی شہادت کربلا میں ہوگی، ہم سنا کرتے تھے ان کی، جب یہ بچے تھے، شہزادے تھے، کہ شہید ہوں گے کربلا میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی، حضرت ام سلمہ نے یہ فرمائی، جس کو امام احمد بن حنبل نے رجال صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ اور اس حدیث میں پھر حضرت انس بن مالک میں حضرت ثابت کہتے ہیں کنا نقول انہا کربلا، ہم کہا کرتے تھے صحابہ کرام کہ حسین کی شہادت کربلا میں ہوگی۔ یہ کلمات صحیح ابن حبان کے ہیں، مسند ابو یعلا کے ہیں، طبرانی کے ہیں، حضرت حیثمی نے بیان کی ہے، طبرانی نے بیان کی ہے اسناد حسن کے ساتھ، اور روایت کرنے والے حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ اور انس بن مالک۔ یہی حضرت ابو الطفیل سے مروی ہے، یہ ام فضل بنت الحارث سے مروی ہے۔ یہی کلمات دیگر اور صحابہ کرام سے آئے ہیں بہت ساری کتب میں۔ تو یہ تو حدیث ان چیزوں کے ساتھ بری ہیں، انہیں قصہ کہانی کہنا اور تاریخ کے واقعات کہہ کے ان کی اہمیت کو کم کرنا، یہ اپنے ایمان کی جڑوں کو کاٹنا ہے۔ آقا علیہ السلام کے فرمودات ہیں، امہات المومنین ازواج مطہرات نے بیان کی ہیں، اور جمیع کثیر صحابہ کرام نے۔
پھر چونکہ آقا علیہ السلام نے متعین کر دی ذمہ داری کہ وہ شخص جو اس تباہی کا باعث بنے گا اور یہ تباہی کا ذمہ دار ہوگا وہ یزید، آقا علیہ السلام نے نام لے دیا۔ اب کسی مسلمان کی معلوم نہیں یہ جرت کہاں سے آ جاتی ہے کہ وہ بہانے بنا کر یزید کو تحفظ دیتا ہے اور اس سے ذمہ داری کا بوجھ اتارنے کی کوشش کرتا ہے جو بوجھ متعین کر دیا ہے آقا علیہ السلام نے خود۔ مورخین نے بات کہی ہوتی تو معاملہ کچھ اور تھا، یہ تو دلائل نبوت میں سے ہے، معجزات نبوت میں سے ہے، آقا علیہ السلام نے نام لے کے بتا دی۔ اور پھر کتب تاریخ میں آ جائیے، یزید نے براہ راست خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیتے ہوئے ابن زیاد کو۔ میں نے خود سنا بعض علماء ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس نے کہا ہو۔ پہلے تو میں نے حدیث سے ثابت کر دیا، اب کتب تاریخ میں سن لیجئے، ابن زیاد کو جرت نہ تھی کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا اگر یزید کا حکم نہ ہوتا، یزید کی شے نہ ہوتی، یزید کا ایما رضامندی نہ ہوتی، یزید کے ساتھ منصوبہ بندی شامل نہ ہوتی۔ اب کتب کے اندر یہ بھی معجم الکبیر طبرانی حدیث کی کتاب سے ثابت کر رہا ہوں، تاریخ کی کتب کا حوالہ بعد میں دیتے ہیں، وہ بعد میں آ جائے گا۔ المعجم الکبیر امام طبرانی کی، اس کی جلد 3 صفحہ 115، اس میں حدیث ہے آقا علیہ السلام، اس میں جو حدیث میں روایت کرتے ہیں اس میں سند میں امام طبرانی بیان کرتے ہیں کہ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا، اور کوڈ ورڈز میں، یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے سیاستدانوں کی، ایجنسیوں کی، حکمرانوں کی، سلاطین بادشاہوں کے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، اس نے خط لکھا یزید نے، اور خط میں لکھا، میں وہ الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں لفظ بلفظ، اس نے کہا اے ابن زیاد مجھے خبر پہنچی ہے کہ حسین کوفہ پہنچنے والے ہیں، تمام زمانوں میں اب یہ ذمہ داری تمہارے زمانے پر آ پڑی ہے، اور تمام شہروں اور صوبوں میں یہ ذمہ داری تمہارے شہر پر آ پڑی ہے، اور جتنے گورنر ہیں میرے امال ان سب میں تمہارے اوپر، تمہارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ادا پڑی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تو کس طرح عہدہ برا ہوتا ہے، دیکھ اگر تو کامیاب ہو گیا تو آزاد کر دیا جائے گا، یعنی تیری عزت میں اضافہ ہوگا، تیرے جاہ و جلال میں، رتبے میں، منصب میں اضافہ ہوگا، اور اگر تو ناکام ہو گیا تو اس طرح ذلت کے ساتھ غلاموں کی طرف تم میں پلٹا دیا جائے گا، جیسے غلام ذلیل زندگی بسر کرتے ہیں ذلت کی، تو تمہیں غلامی کی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ یزید نے یہ خط لکھا، میں اس کے الفاظ ایک بار پڑھ دیتا ہوں، باقی بے شمار حوالہ جات ہیں۔ انه قد بلغني ان حسینا قد سار الى الكوفه وقد ابتلي به زمانك من بين الازمان وبلدك من بين البلدان وابتليت به من بين العمال وعندها يؤتك او يعود عبدا كما يعتبد العبيد۔ اس پر آگے امام طبرانی بیان کرتے ہیں اس خط کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین کو قتل کروا دیا، وَبَعَثَ بِرَأْسِ إِلَيْهِ، اور آپ کا سر مبارک پورے قافلے کے سروں کے ساتھ یزید کو بھیج دیا، اس کا حکم آیا تھا اس کو بھجوا دیا۔ اور جب امام عالی مقام کا سر انور اور 72 شہیدوں کے اہل بیت اطہار کے اور آپ کے اصحاب کے مبارک سر یزید کے پاس پہنچے تو یزید نے اپنا دربار لگا کے سارے سر رکھ لیے، امام حسین کا سر اپنے سامنے رکھا، اور پورے دمشق کے بڑے بڑے لوگ جو معتبر لوگ تھے ان کو بلا لیا، ارد گرد بٹھا کر امام عالی مقام کے سر انور پر چھڑی ماری، اور چھڑی مار کر یہ شعر پڑا، نفلق ہامن من رجال احبۃ الینا وہم کانوا اعق واظلما، اور دوسری روایتوں میں علینا وہم کانوا اعق واظلما۔ یزید نے چھڑی مار کر امام علی مقام کے سر انور کو اس نے کہا کہ وہ لوگ بے شک وہ ہمارے ہاں کتنے معزز ہی کیوں نہ تھے، جب انہوں نے ہماری سرکشی کی، ہمارے خلاف بغاوت کی، ہماری مخالفت کی، تو ہماری تلواروں نے ان کی کھوپڑیوں کے ان کے تنوں سے جدا کر دیا۔ یہ شعر پڑھتا رہا، ان کی کھوپڑیاں پھوڑ دی گئیں، تنوں سے جدا کر دی گئیں، وہ جتنے بھی عزت والے لوگ کیوں نہ تھے جنہوں نے ہماری نافرمانی کی راہ اختیار کی۔
یہ قصہ ہے یزید کا۔ اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ یزید راضی نہیں تھا، یزید نے حکم نہیں دیا تھا، یزید نے قتل کے لیے کہا نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا ابن زیاد نے قتل کر دیا۔ بھئی معلوم نہیں تھا کیسے؟ وہ خط لکھ رہا ہے کہ تم نپٹو، اگر ناکام ہو گئے تو تمہیں غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑے گی، گورنر سے ہٹا دوں گا، ذلیل کر دوں گا، کامیاب ہو گئے تو عہدہ بلند کر دوں گا۔ اس نے شہید کر دیا، سر بھیج دیے، اور سر کو سر بازار پورے دمشق میں رکھ کر وہ شعر پڑتا ہے اوپر کہ اس طرح ہماری تلواریں سر قلم کرتی ہیں ان لوگوں کے جو ہمارے خلاف بغاوت میں اٹھتے ہیں۔ اس کو امام طبرانی کا میں نے حوالہ دے دیا۔ پھر امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ ابن عساکر دمشق میں لکھا ہے یہ پورا، اور پھر اسی کو امام طبری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے، یہ بلازری نے انصاب الاشراف میں، یہ میں نے پورا خط جو عبارت پڑھ دی ہے، ان تمام مورخین نے اور ائمہ تاریخ نے یہ خط لکھا ہے یزید کا۔ ابن زیاد کو اس نے لکھا جس کے نتیجے میں ابن زیاد نے فوج بھیج کے شہید کروا دیا اور سر اس کی طرف بھیج دیے، یہ میسج تھا۔ اور پھر ابن زیاد کے ساتھ کیا کیا وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، یہ پورا بلازری نے انصاب الاشراف میں بیان کیا ہے، جلد 3 صفحہ 371۔ پھر امام ذہبی نے اپنی تاریخ اسلام میں اور سیر و اعلام نبلا میں یہی خط بیان کیا ہے۔ پھر ابن عساکر نے اسی خط کو بیان کیا ہے۔ یہ تمام ریفرنسز دے رہا ہوں آپ کو اسی خط کے اوپر۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو بیان کیا ہے، جلد 5 صفحہ 671 672، حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ۔ اور وہ سب نے یزید کا خط لکھ کر، جہاں یزید کے خط کی عبارت ختم ہوئی ہے کما طریق العبید و تعبد، اس طرح غلام بنا دیا جائے گا تمہیں جس طرح ذلیل اور خوار غلام غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اگر تم ناکام ہو گئے تو اس زندگی میں تمہیں پلٹا دیا جائے گا۔ یہ لکھ کر ہر ایک مورخ نے لکھا ہے فَقَتَلَهُ ابن زیاد وَبَعَثَ بِرَأْسِهِ إِلَيْهِ، اس نے یہ خط پہنچتے ہی امام علی مقام کو شہید کروا دیا اور آپ کا سر اس قافلے میں دمشق بھیج دیا میسج دے کر۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا، اور یہی چیز امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھی ہے تاریخ الخلفاء میں صفحہ 341 پر، امام جلال الدین سیوطی یہی چیز کہ فَقَاتَبَ یزید اِلَى وَالِیہِ بِالْعِرَاقِ عُبَیدُ اللَّہ بن زیاد بِقِتَالِهِ، یزید نے خط لکھا کہ ان کے ساتھ قتال کرو۔ اس نے پھر یزید کا خط پہنچنے کے بعد 4000 کا لشکر بھیجا، بعد ازاں پھر اور اضافہ کرتا گیا، اور یہ کرتے ہی اس نے کہا کہ آپ کو شہید کروایا۔ اس پر امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں لعن اللہ قاتلہ وابن زیاد معہ ویزید ایضا، اللہ لعنت کرے ان کے قاتل پر اور ابن زیاد پر اور یزید پر جس نے قتل کروایا۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کے کلمات میں نے آپ کو پڑھے۔ اور اگر یزید کا یہ امر نہ ہوتا تو یزید ابن زیاد کو اس نے برطرف کر دیا ہوتا، معزول نہیں کیا، برطرف نہیں کیا، اس کو سزا نہیں دی، کسی ایک قاتلین حسین میں سے کسی قاتل کو سزا نہیں دی، ابن زیاد کو سزا نہیں دی، بلکہ اس کو بلایا اور پھر امام علی مقام کے سر انور کے اوپر شعر پڑھے، اور شعر پڑھ کر اس کو جیسے میں نے آپ کو پہلے کوٹ کیا تو امام ابو عمر القرطبی نے بھی اس کو بیان کیا 342 میں، طبری نے، قدیب یعنی جتنے ائمہ گزرے ہیں انہوں نے، پھر ابن ابی دنیا نے روایت کیا امام حمیدی کے طریق سے، امام سفیان ثوری کے طریق سے، وہ امام حسن بصری بیان کرتے ہیں، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یزید اپنی چھڑی مار رہا تھا امام علی مقام کے چہرے مبارک پر اور پھر شعر پڑھ رہا تھا۔ یہ امام حسن بصری نے بیان کیا۔ پھر تابعی حضرت مجاہد نے بیان کیا قال جیء برأس الحسین ابن علی فوضع بین یدی یزید ابن معاویہ تمثل بہذین البیتین، جب امام علی مقام کا سر انور یزید کے پاس دمشق لایا گیا، اس نے اپنے سامنے رکھ کر چھڑی بھی ماری اور یہ شعر پڑھے یزید نے۔ یہ امام حسن بصری بیان کر رہے ہیں اور جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد بیان کر رہے ہیں، اور شعر وہ یہ یزید پڑھتا تھا کہ کاش آج
میرے جو بزرگ تھے جو مارے گئے غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں، کاش آج دیکھتے کہ یزید نے کس طرح ان کی موت کا بدلہ آل بنی ہاشم سے اور آل رسول سے لے لیا۔ یہ یزید شعر پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد کہنا کہ یزید کی ذمہ داری نہیں اور اس پر ایمان کا امکان ثابت کرنا اور توبہ کے احتمال کو دیکھنا، تمام ائمہ نے، حتیٰ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں یہی بات بہت سے 4 مقامات پر قرآنی آیتوں سے یزید کا کفر ثابت کرتے ہوئے، اور امام احمد بن حنبل نے قرآن مجید سے یزید کا کفر ثابت کرتے ہوئے وہ آیتیں پڑھی، اور وہ بیان کرتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہ یزید تو دین کا منکر تھا۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں اس کے ایمان پر بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایمان پہ نہیں تھا، اس کا دین نہیں تھا، اس کی کوئی مسلمانی نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو کیا ایسے بدبخت کے منہ سے امام علی مقام کو شہید کر کے یہ کلمات نکل سکتے ہیں؟ شعر پڑھ رہا ہے، چھڑی مارتا ہے اور کہتا ہے میرے بزرگ کہاں ہیں؟ وہ اپنی آنکھوں سے کاش آج مشاہدہ کرتے کہ میں نے آل محمد اور بنی ہاشم سے بدر کا انتقام کربلا میں لے لیا۔ اور اس کے آخری اشعار یہ تھے، یزید کے آخری اشعار جو میں نے آپ کو ابھی عبارت پڑھ کے، لیت اشیاخی ببدر شاہدو، یہ الفاظ جازا الخزرج من واقع الاصلی، اور پھر اس کے الفاظ آگے ہیں کہ اگر میں لست من جندب ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل، اس نے کہا کہ میں اگر انتقام نہ لوں آل نبی سے، اس طرح کا انتقام نہ لیتا تو میں مشائخ عرب کی اولاد میں سے نہیں ہوں۔ لوگ قسم کھاتے ہیں نا کہ میں فلاں 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 بڑوں کی اولاد میں نہیں ہوں، اگر میں یہ کام کر کے نہ دکھاتا تو میں یزید ہوں، فلاں فلاں کی اولاد سے ہوں، تو میں ان کی اولاد سے نہ ہوتا اگر آل نبی سے یہ انتقام نہ لیتا۔ اب یہ جو تمام چیزیں یہ محدثین نے، فقہا نے اور شارحین حدیث نے اور مورخین نے لکھا ہے، اور پھر بات یہاں تک نہیں، اس سے آگے پھر حکم یہ ہے کہ جب اس کی بیعت، یزید کی بیعت توڑ دی اہل مدینہ نے، تو اس نے پھر 27,000 فوجیوں کا لشکر مدینہ رسول کو پامال کرنے کے لیے بھیجا، اور واقعہ ہرہ پیش آیا 1963 ہجری میں 27,000 فوجیوں کا، اور بھیجتے ہوئے یزید نے حکم دیا، مسلم بن عقبہ کو حکم دیا کہ 3 دن کے لیے جب مدینہ فتح کر لو، داخل ہو جاؤ، 3 دن کے لیے میں تمہاری فوج پر حلال کر رہا ہوں، مباح کر رہا ہوں، تم اپنے تمام فوجیوں پر جو چاہیں کریں، مدینہ کو مباح کر دینا۔ جو بدبخت مدینہ رسول کو مباح کرتا ہے، جس کو حرمت والا حرم بنایا تھا تاجدار کائنات نے، آپ اس کے لیے بھی ایمان اور اسلام اور توبہ اور ذمہ داری کے فقدان کی باتیں کرتے۔ چنانچہ وہ مدینہ پاک میں داخل ہوئے، اور 3 دن تک حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں، امام طبری بیان کرتے ہیں، بلازری بیان کرتے ہیں، ابن الاسیر بیان کرتے ہیں، الغرض جتنے بھی مورخین ہیں انہوں نے بیان کیا کہ وہ داخل ہوئے۔ امام مدائنی کی روایت ہے، اور امام جلال الدین سیوطی سمیت سب ائمہ نے اور محدثین نے اور مورخین نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک یزید کی فوج نے درندگی کی، 10,000 مسلمانوں کو قتل کیا، شہید کیا۔ واقعہ ہرہ میں جب مدینہ پر حملہ کیا، اس کو واقعہ ہرہ کہتے ہیں۔ 10,000 امام زوری کہتے ہیں، امام زوری، ان سے پوچھا گیا کتنے لوگ قتل ہوئے یزید کی فوج کے ہاتھوں مدینہ کے، انہوں نے کہا مجموعی طور پہ 10,000 لوگ قتل ہوئے، اور 700 جلیل القدر انصار و مہاجرین کی ہستیاں تھیں، جن میں 300 سے 700 تک صحابہ کرام تھے۔ 1000 عورتیں، مدینہ پاک کی عزت والی عورتیں، میرے آقا کے شہر مدینہ کی عزت مآب بیبیاں، بغیر شادی کے انہوں نے 3 دن وہ درندگی کی، یزید نے حلال کر دیا، ان کو لونڈیاں سمجھا، اور 1000 جو خواتین تھی بغیر شادیوں کے، ان کے بچے ہوئے، بعضوں نے 10,000 تک عدد لکھا ہے۔ یزیدی فوج نے مسجد نبوی کی اذان معطل کر دی، اقامت اور نماز معطل 3 دن رہی، اور روضہ رسول پر خون
آقا علیہ السلام کی قبر انور سے منبر مبارک تک پورا ریاض الجنہ خون سے بھر گیا. کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا. صحابہ کرام تک کو پکڑ کے قتل کرتے تھے. گھوڑے باندھے گئے, خچر باندھے گئے, کتے اور بھیڑیے داخل کیے گئے مسجد نبوی کے اندر. آپ سٹل اس کے ایمان کی اور احتمال توبہ کی باتیں کرتے ہیں. بغض اہل بیت کی کوئی حد ہوتی ہے؟ اگر اہل بیت کے ساتھ بغض تھا تو کم سے کم حرم نبوی کا تو خیال رکھیں, مسجد نبوی کا خیال رکھ لیں. یہ ظلم کیا. اس کو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں, اور وہ کہتے ہیں سب سے بڑا اس کا ظلم یہ تھا کہ جب مسلم بن عقبہ کو بھیجتے ہوئے 3 دن کے لیے مدینہ کو مباح کیا, جو چاہو کرو, جیسے کفار کی افواج کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور جب لوگوں کو پکڑا بیعت لی تو بیعت اس چیز کی لی جب قتل ہو چکے اور لوگ نڈال ہو گئے. انہوں نے کہا اعلان کرو کہ تم یزید کے غلام اور باندیاں ہو, چاہے وہ تمہیں بیچ دے, چاہے تو اپنی لونڈیاں بنا کے رکھے, چاہے تمہیں قتل کر دے. یہ تاریخ طبری میں بھی ہے, جلد 5 صفحہ 474, اس طرح جلد 5 صفحہ 491, کامل تاریخ ابن الاسیر میں ہے. امام اسقلانی نے فتح الباری کے اندر بھی لکھا, امام ابن حجر اسقلانی نے, کہ اس نے کہا یزید نے روانہ کرتے ہوئے مسلم بن عقبہ کو فقاتلہم فاذا ظہرت فابحا للجیش ثلاثا, 3 دن کے لیے پورا مدینہ اور مدینے کی عورتیں مرد بچے اپنے لشکر کے لیے حلال کر دینا. سو اس نے حلال کر دیا. یہ اس کا نتیجہ ہوا جو میں نے آپ کو سارا بتایا. حافظ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں بھی اس کو پھر بیان کیا ہے, اور پھر حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ نبویہ میں بیان کیا ہے. علامہ ابن تیمیہ جیسے لوگ, علامہ شوکانی ابن تیمیہ کے مشرب کے ہیں, نیل الاوتار میں بیان کیا. مقصد بات کا یہ کہ یہ واقعہ حرہ اس مدینہ کے لوگوں کو خوف زدہ کرنا جس کے لیے صحیح بخاری میں آیا ہے اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث, آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور پوری انسانیت کی لعنت, اور قیامت کے دن اس کا کوئی فرض اور کوئی نفل قبول نہیں ہوگا. یہ صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, مسند احمد بن حنبل میں, اور صحیح بخاری میں یہ بھی ہے جو اہل مدینہ کے ساتھ دھوکہ کرے اللہ پاک اسے دوزخ میں اس طرح پگھال کے ختم کر دے گا, وہ پگھل جائے گا دوزخ میں جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. اور صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یرید احد المدینۃ بسوء وفی روایت اہل المدینۃ بسوء, جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ بھی کرے اللہ پاک اس کو دوزخ میں اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح سیسا آگ میں پگھل جاتا ہے یا نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. 3 سال حکومت کی ہے یزید کی جو سلطنت رہی. پہلے سال امام عالی مقام سیدنا امام حسین اور آقا علیہ السلام کی اطرت پاک کو شہید کیا. دوسرے سال مدینہ پاک کو تاخت و تاراج کیا اور ظلم کیا, 10,000 قتل کیے اور بدکاریاں کرائیں. اور یہاں سے فارغ ہو کر جب یہ چلے تو اس کے بعد پھر مکہ معظمہ پہ حملہ کیا. مکہ معظمہ پہ حملہ کیا 27 ذی الحج 63 ہجری واقعہ حرہ پیش آیا تھا اور درندگی کی انتہا ہو گئی تھی. وہاں سے پلٹ کر پھر یہ فوج یزید کی مکہ معظمہ گئی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. 64 دن مکہ معظمہ اور کعبۃ اللہ کا محاصرہ کیا, 64 دن. اور 64 دن محاصرہ رکھنے کے بعد بالآخر پھر پورا محرم کے جو دن بچ گئے تھے وہ بھی, اور سفر سارا جنگ کرتے رہے. محاصرہ ہوا مکہ اور کعبۃ اللہ کا, اور آخر پہ پھر منجنیق توپیں فکس کی اور توپوں کے ذریعے گولہ باری کی کعبۃ اللہ پر. آگ برسائی گئی, گولے برسائے گئے, کعبۃ اللہ جل گیا, غلاف جل گیا کعبہ کا, دیواریں مسمار ہو گئی. اور یہ سارا کچھ ظلم کعبۃ اللہ پر جاری تھا کہ اس بدبخت یزید کی موت واقع ہو گئی. اس کی موت کی خبر آئی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے صحن کعبہ سے آواز دی, بدبختو تمہارا طاغوت شیطان تو مر گیا ہے, اب کس کا تخت بچانے کے لیے کر رہے ہو؟
جب ان کو یہ خبر ملی کہ یزید مر گیا ہے، وہ لشکر وہیں سے چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ ان کو اپنے طور پہ کوئی لڑائی نہیں تھی، وہ یزید کے حکم کے تحت لڑ رہا تھا۔ جو ہی خبر پہنچی وہ مر گیا، وہیں چھوڑ کے کعبہ فتح نہیں کیا مکہ معظمہ، اس کی موت پر واپس دمشق پلٹ گیا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں کے گورنر رہے۔ تو 1 سال واقعہ کربلا ہوتا ہے، اگلے سال مدینہ پاک تباہ و برباد ہوتا ہے، اس کے بعد کعبۃ اللہ جلایا جاتا ہے، اور اسی دوران اس کی موت واقع ہو جاتی۔ کون سی توبہ، کون سی توبہ کا احتمال اور امکان، اور کون سی مہلت اس توبہ کی، اور کس طرح کے ایمان کا امکان سوچنا۔ ایسے لوگ جو اطرت رسول کو قتل کر دیں اور آقا علیہ السلام کی جان کو اذیت پہنچائیں اور آقا علیہ السلام کی روح پاک کو تڑپائیں، اور کوفہ سے لے کے دمشق تک یعنی کربلا میں ان کے مقدس جسموں پر گھوڑے دوڑائیں، ان کے خیمے جلائیں، اور ساری اطرت رسول کو بے حرمت کریں، وہ توبہ 1,00,000 بار بھی کر لیں، ان کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ ان کو امکان اور توفیق کب دیتا ہے توبہ کی؟ آقا علیہ السلام کی اطرت پاک نے اسلام کے لیے ایک نمونہ قیامت تک پیش کیا ہے، آقا علیہ السلام کے دین کی حفاظت کا، جبر کے سامنے ڈٹ جانے کا، ظلم کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جانے کا۔ امام علی مقام جیت گئے، ظاہراً بے شک شہید ہوئے، وہ تخت ختم ہو گیا، وقت لگا، مگر امام علی مقام نے پوری انسانیت کو ایک راستہ بتا دیا۔ کچھ لوگوں نے عزیمت کی راہ نہیں لے سکے تھے، رخصت کی راہ لی تھی، امام اعظم نے عزیمت کی راہ لی، وہ عظیم ہو گئے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا امام علی مقام، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و مودت کرنا، ان کی تعظیم و تکریم، اور ان سے بغض و عناد رکھنے والے کے ساتھ بغض و عناد رکھنا۔ اللہ نے، اس کے رسول نے ایسے لوگوں پر، جس میں یزید ابن زیاد سمیت وہ سارے اعوان و انصار جنہوں نے آقا علیہ السلام کی حرمت اور اطرت پر حملہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ان پر لعنت کی ہے، ہم بھی لعنت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ہمیں سیدہ کائنات کی سمت میں کھڑا کرے قیامت کے دن، امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف کھڑا کرے قیامت کے دن، اطرت رسول اور صحابہ رسول کے زمرے میں کھڑا کرے قیامت کے دن، ہم ان کے غلاموں میں شمار ہوں، ان کے دشمنوں کی طرف اللہ رب العزت جانے سے ہمیں اور امت پوری کو بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔